ایشو اس سے زیادہ لارجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے برسوں میں اتنی کامیابی سے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، ان کو جڑ سے اکھاڑا کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ کم از کم پچھلے ایک سال سے یہ پاکستانی طالبان جو ہیں، یہ جو افغانستان میں چھپے ہوئے تھے، کچھ بارڈر علاقوں میں چھپے ہوئے تھے، ان کا واپسی کا نہ صرف سلسلہ جاری تھا، بلکہ ان سے پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کے سرکاری اداروں نے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان سے میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ دوبارہ وہ بے وقوف بنے اور ان کو اندر آنے دیا اس وعدے پر کہ وہ اب دوبارہ کسی اسلحہ نہیں اٹھائیں گے۔ اور ان لوگوں کے پرانے نیٹ ورکس تھے، ان لوگوں کے پرانے تعلقات تھے، کیونکہ ایک سوسائڈ بمبر کو روکنا انتہائی مشکل کام ہے۔ چیک پوسٹ تھی موجود باہر، لیکن کیونکہ جب ایک اوور آل یہ سوچ لیا جائے کہ اچھا ہم نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لی جائیں، اور پولیس کو اور جو سویلین لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کے اندر کوئی ریفارم نہ کیا جائے، ان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ نہ کی جائے، ان کی کیپیسٹی کو بڑھایا نہ جائے، تو پھر جو سوسائڈ بمبر اور جو اس طرح کے دہشت گرد اور کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے پرانے نیٹ ورکس ہیں، انہوں نے ان کو بحال کر دیا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان پر حملے کے مترادف ہے، لیکن ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو وہی جو آپ نے کہا کہ پاکستان جو ہے ٹائم اینڈ اگین مذاکرات ہوتے رہے ان کے ساتھ، چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی یا مسلم لیگ، وہ حامی رہے ہیں مذاکرات کے۔ دیکھیے، مذاکرات اب میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن وہ مذاکرات کن اصولوں کی بنا پہ ہوتے ہیں، وہ مذاکرات کون لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو جب تک مختلف ادارے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، انفارمیشن شیئر نہیں ہوتی، اور کوئی ایک ادارہ کچھ لوگوں کو واپس لے آتا ہے چاہے کسی اچھی نیت سے ہو، اگر فرض کریں مذاکرات صحیح بھی ہو گئے تو ان کو مانیٹر کون کرے گا؟ ان جو آپ کے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیا اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو فالو اپ کون کرے گا؟ ان تمام چیزوں کو بالکل جو ہے فالو اپ نہیں کیا گیا، اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جس وقت انٹر ایجنسی کنیکٹیوٹی ہو، جس وقت آپ کے سیاستدان بھی آپ کے ساتھ ہوں، جس میں فوج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور جس میں جو پولیس ہے جن کا اصل ڈے ٹو ڈے کام ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوں۔ یہ اس چیز کا ڈسکنیکٹ ہے ایک، جس کی وجہ سے یہ لوپ ہول بنتا ہے اور اس میں دہشت گرد یہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رائٹ، ایک جو بات لوگ کہتے ہیں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے حملے کے بعد جو ہے بالکل گنجائش نہیں دینی چاہیے تھی ان دہشت گرد گروپوں کو، ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور یہ درست نہیں تھا، تو آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ ایک لارجر کانٹیکس اس کا یہ بھی ہے افغان طالبان کی افغانستان میں واپسی، اور ظاہر ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات ہوئے اور وہ بھی اس کا کوئی نتیجہ بہت شاندار نہیں نکلا، لیکن اس میں بہرحال کچھ کنڈیشنز تھیں اور وہ اپنے منطقی انجام کو سلسلہ نہیں پہنچا، لیکن ابھی بھی انگیجمنٹ گلوبل جاری ہے طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک۔ لیکن اس سارے دوران میں یہ بات سب پہ آشکار تھی کہ پاکستان نے افغان طالبان کی ہمیشہ حمایت کی ہے، اور پاکستان کا ہمیشہ خیال یہ تھا کہ یہ افغان طالبان تو شاید ہمارے دوست ہیں، کیونکہ یہ انڈیا کو بھی باہر نکال دیں گے اور یہ افغانستان میں ہمارے دوست بن کے رہیں گے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا اور اگر افغان طالبان افغانستان میں اسٹرانگ ہوں گے تو جو پاکستانی طالبان ہیں وہ ان کے دوست ہیں، وہ بھی دوبارہ تقویت پکڑ جائیں گے اور پاکستان میں دوبارہ وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے اسٹیٹمنٹس دیکھی ہیں پاکستان کے جو بڑے ریلیجس اسکالرز ہیں اور علماء ہیں ان کی، اور افغان جو لیڈرشپ ہے ملا ہیبت اللہ، ان کے درمیان بڑا سخت ایک گفتگو اور بحث جاری ہے، کیونکہ افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو کہ جناب اگر یہ اسلامی حکومت افغانستان کے لیے ٹھیک ہے تو پھر پاکستان کے لیے بھی اسلامی حکومت ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کانٹرڈکشن تھی پاکستان کی پالیسی میں وہ اب بڑی بری طریقے سے وہ سب کے سامنے آ گئی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کو تو آپ طالبان کے ایک حصے کو برا سمجھیں اور ایک حصے کو اچھا سمجھیں۔ اچھا، پاکستان اس وقت ایک مشکل مرحلے سے گزر رہا ہے، سیاسی معاشی مسائل کا سامنا ہے، ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسائل جو ہیں وہ بھی پاکستان کو درپیش ہیں، تو پاکستان کو اس کے لیے کیا پولیٹیکل اور اسٹریٹجک آپ کے خیال میں حکمت عملی کرنا ہوگی یا اقدامات لینا ہوں گے؟ پاکستان میں جو سویلین پولیس کے ادارے ہیں وہ فرنٹ لائن ہیں ٹیررزم سے لڑنے کے لیے، کرائم سے لڑنے کے لیے،
ان اداروں کے اندر اگر آپ ان میں مزید انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ نہیں ہوگی، ان کی ٹریننگ اور ان کی ریکروٹمنٹ بہتر نہیں ہوگی، ان کی سیلریز اور ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو اسلحہ ہے، جو انویسٹیگیشن کیپیبلٹی ہے، اس پہ اگر فوکس نہیں کیا جائے گا تو آپ کے پاس یہ آپ کی فورس میں کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ آج کے دہشت گرد کو، جس کے پاس نیا اکوپمنٹ بھی ہے، امریکہ کے بہت سے اکوپمنٹ، یورپینز کے اکوپمنٹ جو افغانستان میں رہ گئے افغان فورسز کے لیے، وہ سب مارکیٹ میں بک رہے تھے، وہ بھی افغان طالبان نے خرید لیے۔